بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین اکرام، میرا نام محمد ناصر جویہ ہے اور میں جویہ ریئل اسٹیٹ اینڈ مارکیٹنگ بحریہ ٹاؤن فیز 7 اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ معزز ناظرین اکرام، 5 نومبر اور 6 نومبر 2024 کو ڈی ایچ اے پراپرٹی ایکسپو کا اہتمام ڈی ایچ اے راولپنڈی اسلام آباد مینجمنٹ کی طرف سے کیا گیا۔ یہ ایکسپو جکرنڈا فیملی کلب ڈی ایچ اے فیز 2 اسلام آباد کے اندر رکھی گئی تھی۔ اس ایکسپو کے اندر جہاں پر پاکستان کے طول و عرض سے تعلق رکھنے والے مختلف بزنس کمیونٹیز نے شرکت کی، وہیں پر پاکستان کی عوام نے بھی اس پروجیکٹ کے اندر شمولیت اختیار کی۔ ڈی ایچ اے راولپنڈی اسلام آباد مینجمنٹ کی اس ایکسپو کا مقصد دراصل یہ تھا کہ ڈی ایچ اے کے آنے والے نیئر فیوچر کے اندر جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں عوام کو آگاہی دی جائے کہ ڈی ایچ اے آنے والے دنوں میں کون کون سے نئے پروجیکٹس لانچ کرنے جا رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ڈی ایچ اے نئے پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہا ہے، نئے فیزز لانچ کرنے جا رہا ہے، بلکہ ڈی ایچ اے کے جو موجودہ فیزز ہیں جو اس وقت 100% ڈیولپ ہو چکے ہیں، ان کے اندر ڈی ایچ اے آنے والے دنوں میں کون کون سی نئی جو پروڈکٹس ہیں ان کو لانچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، اگر ہم بات کریں ڈی ایچ اے فیز 5 کی، تو ڈی ایچ اے فیز 5 کے اندر آنے والے دنوں میں ڈی ایچ اے ایک نیا پروجیکٹ لانچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جس کو ڈی ایچ اے سائبر سٹی کا نام دیا گیا ہے۔ ڈی ایچ اے سائبر سٹی کی اگر ہم آپ کو لوکیشن بتائیں تو اگر آپ روات کھوکھر پلازا کے پاس، جو روات مین جی ٹی روڈ کے اوپر کھوکھر پلازا ہے، کھوکھر پلازا کے برابر میں ایک پرانا گیٹ بنا ہوا ہے۔ ماضی میں یہ گیٹ ایک کسی اور پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کا تھا، لیکن ڈی ایچ اے نے یہ سوسائٹی کو ٹیک اوور کر کے اس کے اندر جتنی بھی لینڈ موجود ہے وہ ڈی ایچ اے نے پرچیز کی ہے اور اس کو فیوچر کے اندر کنیکٹ کیا جائے گا۔ اس گیٹ کو ڈی ایچ اے فیز 5 کے سیکٹر ایف اور مین جو ایکسپریس وے ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے گا۔ اس ایریے کے اندر ڈی ایچ اے راولپنڈی اسلام آباد مینجمنٹ نے ڈی ایچ اے سائبر سٹی کے نام سے ایک پروجیکٹ لانچ کیا، آنے والے دنوں میں لانچ کرے گا، جس کے اندر زیادہ تر کمرشل انوینٹری ہوگی۔ اس ایریے کے اندر ہائی رائز بلڈنگز بنیں گی، 5 اسٹار ہوٹلز بنیں گے اور آنے والے دنوں میں یہ ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے کمرشل ڈی ایچ اے راولپنڈی اسلام آباد مینجمنٹ ڈیولپ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ نووا کیئر ہاسپٹل کی جو تعمیر ہے وہ اس وقت ڈی ایچ اے فیز 5 کے اندر کافی تیزی سے ہو رہی ہے اور نووا کیئر ہاسپٹل سے کنیکٹڈ ایک جگہ ہے جہاں پر آنے والے دنوں میں ڈی ایچ اے راولپنڈی اسلام آباد مینجمنٹ ڈی ایچ اے الحمرا کے نام سے ایک پروجیکٹ کو لانچ کرنے جا رہی ہے۔ ڈی ایچ اے الحمرا کی جو خوبصورتی ہوگی وہ بیسیکلی یہ ہوگی کہ اس پروجیکٹ کو مکمل طور پر یورپین سٹائل کے اوپر ڈیزائن کیا جائے گا اور اس پوری جو کمرشل ہے اس کے اندر کوئی گاڑی، کوئی موٹر سائیکل، کوئی سائیکل یہاں پر نہیں جا سکے گی اور یہ پروجیکٹ مکمل طور پر پیدل لوگوں کے لیے ہوگا۔ اس پروجیکٹ کے اندر جہاں پر ہائی رائز بلڈنگز بنائی جائیں گی، وہیں پر اس پروجیکٹ کے اندر ڈی ایچ اے الحمرا کے اندر ایک 5 اسٹار ہوٹل بھی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یقیناً ڈی ایچ اے الحمرا راولپنڈی اسلام آباد یا ڈی ایچ اے پاکستان کے اندر اپنی نوعیت کا پہلا پروجیکٹ ہوگا جس کو یورپین سٹائل کے اوپر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس سے یقیناً ڈی ایچ اے راولپنڈی اسلام آباد کی خوبصورتی کے اندر مزید اضافہ ہوگا۔ میں یہاں پر یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ ڈی ایچ اے راولپنڈی اسلام آباد مینجمنٹ نے ایکسپو پراپرٹی ایکسپو 2024 جس کا انعقاد 5 اور 6 نومبر کو کیا گیا تھا، اس کی کامیاب انعقاد کے بعد 11 سے 14 نومبر 2024 کو ریاض کے اندر، جو کہ سعودی عرب کا ایک شہر ہے، اس کے اندر ایک پراپرٹی ایکسپو کا اہتمام کیا ہے۔ یقیناً اس ایکسپو کے اندر ڈی ایچ اے راولپنڈی اسلام آباد مینجمنٹ اپنے تمام پروجیکٹس کے بارے میں اپنے اوورسیز پاکستانی کو معلومات بھی فراہم کرے گی اور یقیناً جو ڈی ایچ اے کی پروجیکٹ ہیں ان کے اندر ڈسکاؤنٹ بھی اوورسیز پاکستانیوں کو آفر کرے گی۔ پاکستان کے اندر یہ جو 2 دن ایکسپو رہی، اس کے اندر ڈی ایچ اے راولپنڈی اسلام آباد مینجمنٹ نے 5% سے لے کر 15% تک مختلف پروجیکٹس کے اوپر
ڈسکاؤنٹ آفر کیا۔ اس کے علاوہ ڈی ایچ اے راولپنڈی اسلام آباد مینجمنٹ نے اس ایکسپو کے دوران یہ بھی بتایا کہ فوجی فاؤنڈیشن کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس ڈی ایچ اے فیز 5 کے اندر جو موجود ایکسپریس وے ہے اس کے اندر آگے ڈی ایچ اے 6 جہاں پر شروع ہوتا ہے وہاں پر اس کی کنسٹرکشن بھی آنے والے دنوں میں سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ڈاڈوچا ڈیم کی جو کنسٹرکشن ہے وہ اس وقت حکومت پنجاب شروع کر چکی ہے اور ڈاڈوچا ڈیم کی سائٹ سے کے قریب ترین ڈی ایچ اے مرینا کو لانچ کیا جائے گا۔ ڈی ایچ اے مرینا بھی ڈی ایچ اے کا ایک پروجیکٹ ہوگا جس کے اندر ڈی ایچ اے کمرشل انوینٹری کو انٹروڈیوس کرے گا۔ اس کے علاوہ ڈی ایچ اے فیز 1 کے اندر پریمیئر چوائس کی مدد سے پریمیئر چوائس گروپ جو ہے وہ ڈی ایچ اے کا ایک پارٹنر ہے، اس کی مدد سے گرینڈ ہلٹن ہوٹل اور یہاں پر اپارٹمنٹس کی تعمیر بھی کی جا رہی ہے۔ تو ڈی ایچ اے نے اس موقع کے اوپر جو پریمیئر چوائس مینجمنٹ تھی اس کے ساتھ ایک ایم او یو پر بھی دستخط کیے۔ اس کے علاوہ ڈی ایچ اے نے ڈی ایچ اے گندھارا جو کہ موٹر وے M2 کے اوپر تعمیر کیا جا رہا ہے اس کی ایک انویلنگ جو تھی وہ بھی کر دی ہے اور اس پروجیکٹ کے اندر سٹارٹ میں ڈی ایچ اے 5 مرلہ 8 مرلہ 10 مرلہ اور 1 کنال کے ڈی ایچ اے ولاز لانچ کرے گا۔ یقیناً ڈی ایچ اے گندھارا کو آباد کرنے میں یہ ولاز جو ہیں اور یہ مددگار ثابت ہوں گے۔ ڈی ایچ اے گندھارا کی جو لانچنگ ہے اس کو بھی عنقریب لانچ کر دیا جائے گا، لیکن اس ایکسپو کے اندر صرف انویل کیا گیا ہے کہ ڈی ایچ اے مینجمنٹ ڈی ایچ اے گندھارا کے اندر کون کون سی ایسی خصوصیات ہے جن کو انٹروڈیوس کروانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سینٹورس گروپ جنہوں نے سینٹورس مال اسلام آباد کا بہت ہی خوبصورت مال ہے جس کو ڈیولپ کیا ہے، سینٹورس گروپ اس ڈی ایچ اے گندھارا کے اندر ایک تھیم پارک ڈیزائن کر رہا ہے اور اس تھیم پارک کو مکمل طور پر ڈیزائن اور آپریشنل جو کرے گا وہ سینٹورس گروپ کرے گا۔ اس کے علاوہ AM99 ایک گروپ ہے، وہ بھی مختلف کمرشل اور ریزیڈینشل بلڈنگز ڈیزائن کرتا ہے، وہ بھی ڈی ایچ اے گندھارا کے اندر مختلف جو پروڈکٹس ہے وہ آنے والے وقت میں لانچ کرے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی مدد سے ڈی ایچ اے گندھارا اسلام آباد کے اندر ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا کرکٹ سٹیڈیم تعمیر کیا جائے گا اور اس کے علاوہ صرف کرکٹ سٹیڈیم تعمیر نہیں کیا جائے گا، یہاں پر فٹ بال، ہاکی، بیڈمنٹن، اسکواش ان تمام کھیلوں سے ریلیٹڈ یہاں پر جو ہے فیسلٹیز یہاں پر پرووائڈ کی جائیں گی۔ ڈی ایچ اے گندھارا کی ایک اور خوبصورتی یہ ہوگی کہ ڈی ایچ اے گندھارا کے اندر ایک بہت بڑا گولف کورس بھی ڈیزائن کیا جائے گا۔ اس وقت ڈی ایچ اے راولپنڈی اسلام آباد مینجمنٹ کے پاس ڈی ایچ اے گندھارا کی تقریباً 26,000 کنال سے زیادہ جگہ ڈی ایچ اے لے چکا ہے اور باقی اس پروجیکٹ کو مزید 26 سے 27,000 کنال تک مزید بڑھانے کا ڈی ایچ اے ارادہ رکھتا ہے۔ آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کراچی کی مدد سے ڈی ایچ اے گندھارا کے اندر راولپنڈی اسلام آباد کے اندر آغا خان کا پہلا ہاسپٹل ڈی ایچ اے گندھارا کے اندر تعمیر کیا جائے گا۔ ڈی ایچ اے گندھارا کو ایک جو ایکسیس ہے وہ تو کیپٹل سمارٹ سٹی کی جو اس وقت ایکسیس آپریشنل ہو چکی ہے وہ انٹرچینج ہوگا، لیکن اس کے علاوہ ڈی ایچ اے گندھارا کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج اور بھی تعمیر کیا جائے گا۔ یقیناً جب 2 انٹرچینج ڈی ایچ اے گندھارا کو ملیں گے تو اس سے اس کی جو ایکسیس ہے وہ کافی زیادہ آسان ہو جائے گی۔ معزز ناظرین اکرام، ڈی ایچ اے راولپنڈی اسلام آباد مینجمنٹ اس وقت راولپنڈی اسلام آباد کے تمام حصوں کے اندر اپنے پنجے گاڑ چکی ہے۔ پارک روڈ اسلام آباد کے اندر ڈی ایچ اے راولپنڈی اسلام آباد مینجمنٹ نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے تعاون سے ایک پروجیکٹ کو اس وقت ڈیولپ کر رہا ہے۔ وہ پروجیکٹ بھی اس وقت ڈیولپمنٹ کے مراحل میں چل رہا ہے اور آنے والے 1 سال 1.5 سال کے اندر وہ پروجیکٹ بھی آپ کو حقیقت بن کر نظر آنا شروع ہو جائے گا۔
اس وقت اگر ہم بات کریں ڈی ایچ اے کے راولپنڈی اسلام آباد کے فیز 1 سے لے کر فیز 7 تک جتنے پروجیکٹس ہیں جو کہ انڈر ڈیولپ ہیں، ان کو اگر آپ سائٹ پر جا کر وزٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر ڈیولپمنٹ کس تیزی سے چل رہی ہے۔ ڈی ایچ اے نے جتنے بھی لینڈز ڈی ایچ اے کے پاس موجود ہے، ڈی ایچ اے بالکل اس چیز کے اوپر اب فوکس کر رہا ہے کہ اس کو ڈیولپ کیا جائے اور اینڈ یوزر کو ڈیلیور کیا جائے۔ اس وقت میں آپ کو ایک اور بات بھی اطلاعات کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈی ایچ اے فیز 4 کے اندر ریور ویو ساؤتھ اور ریور ویو نارتھ جو لانچ کیا گیا تھا، ریور ویو نارتھ کی تمام انوینٹری ڈی ایچ اے راولپنڈی اسلام آباد مینجمنٹ کے مطابق ریور ویو نارتھ کی جتنی انوینٹری ہے وہ لانچنگ سے پہلے ہی ڈی ایچ اے اس کو سیل آؤٹ کر چکا ہے، جبکہ ریور ویو ساؤتھ کی جو انوینٹری ہے وہ جو موجود تھی ڈی ایچ اے کے پاس، ڈی ایچ اے کی وہ انوینٹری پراپرٹی ایکسپو 2024 کے دوران مکمل طور پر سیل آؤٹ ہو چکی ہے۔ اس وقت ریور ویو ساؤتھ کے آس پاس جتنی بھی پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں وہ اس وقت پوری کوشش کر رہی ہیں کہ ڈی ایچ اے ان کو ٹیک اوور کر لے، لیکن ڈی ایچ اے ان معاملات کو دیکھ رہا ہے، کنسیڈر کر رہا ہے۔ اگر یہ فیزیبل ہوا ڈی ایچ اے کے لیے تو ڈی ایچ اے ان سوسائٹیز کو ٹیک اوور کرے گا، اور اگر فیزیبل نہ ہوا، کیونکہ پرائیویٹ سوسائٹیز کے اندر اوور سیلنگ کا بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اگر وہ ڈی ایچ اے کے لیے فیزیبل نہ ہوا تو پھر ڈی ایچ اے کو ان کو ٹیک اوور نہیں کرے گا، لیکن اگر فیزیبل ہوا تو ڈی ایچ اے ان کو کنسیڈر کرے گا۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح ڈی ایچ اے راولپنڈی اسلام آباد کی ایکسپو پاکستان کے اندر کامیاب ہوئی ہے، امید کرتا ہوں اسی طرح یہ جو ریاض سعودی عربیہ کے اندر جو ایکسپو ہونے جا رہی ہے وہ اس سے بھی زیادہ کامیاب ہوگی۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔